میرا نام فرزانہ ہے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تو انتہائی بدصورت اور کالی تھی۔ اس سے پہلے میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر میرے پہلے تینوں بچے بہت ہی خوبصورت اور سفید رنگت کے تھے۔ جب اس بار میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے دیکھ کر تو میرا تو دل ہی جل گیا تھا۔ میرا تو دل اسے اٹھانے یا بلانے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پرورش بھی میں نے اپنی ایک ملازمہ سے کرائی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی، بلکہ میری باقی اولاد ساری کی ساری اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ وہ اکیلے ہی کافی دیر تک روتی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنسو پونچھتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ سارا کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی تو میری بچی ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، میں کچھ تو اس کا بھی خیال کروں۔ بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسے انجان بنی رہی کہ ذرا بھی اس کی جانب توجہ نہیں دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ساری اولادیں جوان ہو گئی۔ میری اولادیں جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئی تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے سب کی شادی ہو گئی، سوائے میری بدصورت بیٹی اور بیٹے کے۔ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی تھیں اور اب اس چھوٹی کی شادی کی فکر مجھے دن رات اندر سے کسی دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے ابا سے بات کی کہ آپ کوشش کریں اس کا کہیں خاندان میں ہی رشتہ ہو جائے۔ وہ میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے بس تم دعا کر دیا کرو۔ میں ان سے زیادہ بحث نہ کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کل لوگوں کا معیار کس قدر اونچے ہو گئے ہیں۔ ایک دن میرے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر میں آئی اور کہنے لگی ان کے پاس ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے، اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو انہیں ہمارے گھر لے آئے گی، بس لڑکا معذور ہے، لیکن اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے۔ اگر تم لوگ کرنا چاہو تو میں کل ہی لوگوں کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ میں بھلا کیوں انکار کرتی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بلا لو۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آئے، لڑکا بھی ساتھ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور حسین لڑکا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا بہت ہی پسند آیا، لیکن دل میں وہی ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی باقی رشتوں کی طرح انکار کر کے نہ چلا جائے۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان لوگوں کے سامنے آئی تو وہ غصے میں ایک دم سے کھڑے ہوئے۔ لڑکا اپنی بیساکھیوں کے سہارے اور نہایت غصے میں کہنے لگا کہ میرے لیے آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی کیا؟ ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اگر ایک معذور انسان نے یہ ظلم کیا ہے تو باقی کیا کریں گے۔ انہی سوچوں سے میرا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اور میں ایک مریضہ بن کے رہ گئی۔ میرے شوہر تک کہتے کہ اگر شادی نہیں بھی ہو گئی تو کیا مسئلہ ہے، کچھ لڑکیاں جو کہ خود شادی نہیں کرتی، کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میں اپنی شوہر کی طرف بھی دیکھتی، لیکن وہ اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے کہ میں دوبارہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میری بدصورت بیٹی کا نام سائمہ تھا، جس سے میں نفرت بھی انتہا کی کرتی تھی۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن اس نے تو BA بھی کر لیا تھا۔ لیکن اب وہ پھر سے اپنے باپ کی طرف کھڑی تھی کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دیں، لیکن میں نے مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف آج کل میرے بیٹے ارشد پر امریکہ جانے کا بہت بے حد زور تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگا کہ میں نے امریکہ جانا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے 1 ہی منٹ میں اجازت دے دی تھی۔ تب میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن میری احتجاج سے کیا ہوتا؟ اس نے جلدی سے ساری تیاری مکمل کی اور میرا پیارا بیٹا ارشد 1 ہفتے کے اندر اندر ہی امریکہ چلا گیا۔ وہ اس کی جدائی میں بے حد اداس رہنے لگی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بگڑ گئی۔ تب میری چھوٹی بیٹی سائمہ نے میری بڑی خدمت کی، لیکن میں نے اسے منہ نہ لگایا، کیونکہ کچھ دنوں تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو رشتے کروانے والی ایک دفعہ پھر میرے گھر پیچھے پڑ گئی، کیونکہ جب سے ارشد امریکہ گیا تھا ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دی اور کہا کہ سائمہ کی شادی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دوں گی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھے تسلیاں دینے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیں جو میں کروں اور سائمہ سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔
अम्मा ने एकदम से मुझे कहा, बहू इतनी नफरत भी ठीक नहीं होती। मैंने अपनी सास की आंखों में कुछ उदासी देखी तो इनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप एकदम से इतनी संजीदा क्यों हो जाती हैं। वो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गई। बस इतने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरा दिल बड़े ही जोरों से कांप उठा था। भला ऐसे भी क्या बुरा होने वाला है। कहीं मेरी कई दफ़ा पूछने पर भी वो कुछ भी नहीं बताती थी। बस खामोशी का लिबादा ओढ़े कहीं कहीं दिन तक कमरे से बाहर रही ना निकलती। एक बात एक अक्सर ये बात नोट करती कि मेरी सास जब भी कमरे में जाती तो वो एक संदूक खोलकर बैठी होती। फिर कुछ याद आने पर जल्दी से उठती और फिर दरवाजे की कुंडी जल्दी से लगा लेती। फिर आसपास देखती और इस संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए इसमें से एक बड़ा सा पैकेट निकालती और फिर उसको चूमना शुरू कर देती। मैंने बहुत दफ़ा देखने की कोशिश भी की और अपने मियाँ से भी पूछा, वो भी कोई और ही बात शुरू करके बैठ जाते। मेरी दो बड़ी नंदे भी थी जो कि दूसरे शहरों में रहती थी। वो बड़ी देर के बाद चक्कर लगाया करती थी। इस दफ़ा जब मेरी सास की हालत संभल ही नहीं रही थी तो मैंने अपने शौहर कहकर अपनी नंदों को अपने यहाँ बुला लिया। जिस दिन वो दोनों घर आई मेरे शौहर की अचानक से तबीयत खराब हुई और एकदम से हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ, मैं तो काफ़ी दिन तक सदमे से बाहर ही नहीं निकली। जब वो आखिरी वक्त पर थे तो अम्मा से कहने कि उससे कहना मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने भी उसे आज तक सुख देने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे इनकी इस बात की कुछ समझ नहीं आई थी। मेरी दोनों नंदे हर वक्त अम्मा के पास ही बैठी रहती। जब मेरी सास तबीयत खराब होती तो मेरी दोनों नंदे अपनी अम्मा को एक ही बात कहती थी कि आपने एक दफ़ा फिर से माजी को गले लगा लिया है, इसीलिए तो आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। अम्मा जी ने बेटे की मौत का भी बेहद असर लिया था, लेकिन इनका वो संदूक इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हासिल था। माजी में ऐसा क्या हुआ था मैं बहुत सोचती ही रहती, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता। मेरी नंदे आई हुई थी, मैं चाहती थी कि इनकी मौजूदगी में ही साइमा के फर्ज से फारिग हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैंने ये बात की हुई थी, इसने आज शाम को आना था। जैसे ही वो घर में आई तो कहने लगी, बाजी ऐसा रिश्ता लाई हूं कि आप भी दंग रह जाएंगी। मैंने कोई तवज्जो ही नहीं दी, सब कुछ मेरी बड़ी नंदों ने ही तय किया। कहने लगी, वो लोग कल आएंगे और आपको फिर बताएंगे। और फिर मैंने कुछ अच्छे खाने बना लिए। लड़का इस कदीर हसीन और दौलतमंद था कि मैंने रिश्ता करवाने वाले से कहा कि तुम किसका रिश्ता ले आई हो। तो वो कहने लगी कि बाजी ना जाने ये लोग क्यों इतने वजिद थे कि हमें आज ही इसी जगह पर ले चलो। लड़के की माँ नहीं आई क्योंकि वो शरई पर्दा करती है। एक लड़का है और इसके साथ इसकी एक फुप्पो आई थी। जैसे ही मेरी बदसूरत बेटी साइमा इनके सामने गई तो लड़के ने उठकर ताजीम से इस्तकबाल किया और वो उसे एक ही नज़र में पसंद कर चुका था। मैं तो एकदम से हैरान हुई थी। खैर हम लोग भी इनके घर गए। मेरी बेटी की होने वाली सास सामने आई कुछ ही देर के लिए, और वो भी मुकम्मल पर्दे में। हम लोग बड़े ही हैरान हो रहे थे कि इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी जा रही है। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए एक माह के अंदर अंदर शादी कर दी। मेरी इस काली कलौटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता किसी भी नेमत से कम नहीं था। हमने इसकी शादी की और कभी भी पलट कर खबर ना ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पर सेहरा देखे। लेकिन मेरा बेटा तो इस तरफ आता ही नहीं था। मैंने जब अरशद को जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू की तो वो भी आगे से कहने लगा, अगर किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया तो वो दुनिया ही छोड़ देगा। आखिरकार मुझे ही हथियार डालने पड़े। घर में गहरा सन्नाटा था। मेरी सास अपने कमरे में होती थी। एक दिन मेरी बड़ी बेटी घर आई और कहने लगी कि अम्मी हम सब लोग बाहर के मुल्क जा रहे हैं। इसकी बात सुनकर तो मेरे पैरों जमीन पर नहीं लग रहे थे। ढेरों दुआओं के साथ मैंने बेटी को रुखसत किया। मेरी बड़ी दोनों बेटियां बड़े ही अच्छे खास घरों में गई थी। मैं इन दोनों को खबर जरूर रखती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने शोहर और दो बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। इनकी फ्लाइट इस्लामाबाद से थी। अभी फ्लैट में कुछ वक्त बाकी था कि मुझे कहने लगी कि मैंने सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है। वह हूबहू अरशद भाई जैसा था। पहले तो मैं यही समझी कि ये कोई और है, लेकिन जब मेरे बच्चे मामू मामू कहकर पुकारने लगे तो मैंने भी तवज्जो दी। वो वाकई अरशद था।
لیکن یہ کیسے ممکن تھا کیونکہ ارشد تو امریکہ میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ سب سنا تو فوراً اسے اپنی ساس کو بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا وہم ہے۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خود ارشد کو ایک لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اس لڑکی نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر میرا داماد ہنسنے لگا اور کہنے لگا، امریکہ جانے کی خوشی میں تمہیں ہر طرف اپنا بھائی نظر آ رہا ہے۔ وہ اسی بات پر ہنستے ہوئے آگے کی جانب نکل گئے۔ میری بیٹی اور داماد اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ میں پہنچ چکے تھے۔ ایک ہوٹل میں کمرہ بک تھا۔ وہ تو جاتے ہی سب بے حد تھک گئے تھے، اس لیے آرام کی غرض سے جلدی سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو کافی تازہ دم تھے۔ میرے داماد کہنے لگا کہ کچھ دیر کے لیے باہر جاتے ہیں، میرے دوست نے مجھے گاڑی ابھی کچھ دیر پہلے بھجوائی ہے، پھر اس کے بعد ارشد سے بات کرتا ہوں۔ میرے داماد نے ارشد کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ میں ابھی آفس میں ہوں، کچھ ہی دیر تک واپس آ کر آپ سب سے ملتا ہوں۔ اب کچھ میری بیٹی کو بھی سکون ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی یہیں امریکہ میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو ارشد ہمیں باہر ہی ملنے کے لیے آ گیا۔ میری بیٹی کہنے لگی، جب ارشد ہمیں ملا تو میں نے اسے بڑے ہی غور سے دیکھا، تب میں ایک دم سے اچھل پڑی کہ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ پاکستان میں پہنا ہوا تھا۔ میری بیٹی نے جب پاکستان فون کیا تو مجھے سب کچھ بتایا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم انجوائے کرنے گئی ہو وہ کرو۔ وہ بیچاری میری یہ باتیں سن کر حیران تو بہت ہوئی، لیکن جب میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ واقعی کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ خیر میں نے اپنے ذہن سے ساری باتیں نکال دیں اور کہا کہ میرا بیٹا ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میری نافرمانی کرے یا پھر کچھ ایسا کرے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میری بیٹی کی کال آ گئی اور کہنے لگی، اماں میں نے یہاں بھی ارشد بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، وہ بڑے ہی خوش لگ رہے تھے، لیکن اماں ان کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ انتہائی بدصورت تھی، اور بھائی اس کے ساتھ اس قدر خوش گپیوں میں مصروف تھے جیسے وہ ان کی بیوی ہو۔ ارے کیا اول فول بکے جا رہی ہو، جانتی تو ہو کہ امریکہ کا کتنا کھلا ماحول ہے، وہاں پر لڑکے لڑکی کا میل ملاپ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب تم بھی ایسی سوچوں کو ذہن سے جھٹک دو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ میری اس بات کا واقعی اس پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ کافی دنوں تک مجھے پھر کوئی ایسی کال نہیں آئی۔ ادھر میں نے بھی شکر ادا کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتی تھی کہ ارشد بیوی کے نام سے اتنا چڑھتا کیوں ہے، کہیں کوئی واقعی اسے پسند تو نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے بھاگم بھاگ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہونے لگی میرے قدم وہیں پر تھم گئے۔ تم واپس آ جاؤ، بس ایک دفعہ میرے دل کو کچھ سکون مل جائے گا۔ 45 سال بیت گئے ہیں تمہاری صورت کو ترستے ہوئے، صرف ایک دفعہ مجھے آ کر مل جاؤ، بس ایک دفعہ۔ اور ساتھ میں ہی اماں کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ ٹشو سے بار بار آنکھیں صاف کرتی تھی۔ یہ سب مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو فون کو ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں جی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ارشد یاد آ رہا ہے، کب سے گیا ہوا ہے، پلٹ کر نہیں آ رہا۔ پتہ بھی ہے دادی کس قدر اداس ہو جاتی ہے۔ اماں جی میں ابھی تو یہی بات کرنے آئی ہوں کہ آپ بھی ارشد کو واپس بلائیں اور اسے سمجھائیں اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میری ساس کہنے لگی، ہاں مناؤں گی، وہ جلد واپس آئے تاکہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن میں ارشد کی وجہ سے واقعی اب بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ اسی شام میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا ایک پاگل سا لڑکا کھڑا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر بولا، تم تو عیاشی کی زندگی بسر کر رہی ہو اور بڑی خوش ہو، اپنی بدصورت بیٹی کو ایک اونچے گھرانے اور بے حد خوبصورت لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا تو کیا تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ ارے جا کر اپنی اس بیٹی کی خبر لو کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اگر تو نے اب بھی اس کی خبر نہ لی تو تجھ پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ساری زندگیاں معافیاں مانگتی رہ جائے گی مگر معافی نہیں ملے گی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ پاگل لڑکا میری بیٹی سسرال والوں کو کیسے جانتا ہے۔ میں نے اسے جواب دینے کے لیے بھی کچھ سوچا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے باہر چلا گیا۔ میں ان سوچوں کے بھنور میں تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ میں نے بھی تو بڑی جلدی کی تھی۔ میں فوراً اماں کے کمرے میں جانے لگی تو دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں دوسری طرف سے گئی اور کھڑکی میں سے جھانکا
تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی۔ وہ بیڈ کے نیچے سے ایک صندوق نکالے بیٹھی تھی اور ان میں سے کچھ جوڑے نکال کر بار بار دیکھتی ہیں، پھر آنکھوں سے لگاتی ہیں۔ ان میں ایک تصویر بھی ہے جیسے وہ بار بار چومتی ہیں اور اسی تصویر سے بار بار معافی بھی مانگتی رہیں۔ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ یہ اماں کس کو یاد کر کے اتنا شدت سے روتی ہیں؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئی اور پوری رات جاگتی آنکھوں میں گزار دیا۔ ایک طرف اماں اور دوسری طرف ساری زندگی بیٹی پہ کیے جانے والے ظلم و ستم کی وجہ سے عذاب الہی کا ڈر۔ آج یہ ساری باتیں بڑی ہی شدت سے ستا رہی تھیں۔ میں نے صبح ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج بیٹی کی طرف ضرور جاؤں گی۔ اماں کو ناشتہ کروا کر کہا آپ بھی ساتھ چلیں، لیکن وہ کہنے لگی تم ہی مل آؤ، اور بہتر تو یہ ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے ساتھ ہی لے آؤ، تاکہ کچھ دن یہاں رہے گی تو اس کی حالت بھی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک میری دونوں بیٹیاں گھر میں داخل ہو رہی تھیں۔ امریکہ والی بیٹی بھی واپس آ چکی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا فنکشن نہیں تھا۔ وہ دونوں میرے قریب بیٹھ گئیں اور بڑی بیٹی جو کہ امریکہ گئی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی کہنے لگی کہ اماں، ارشد نے امریکہ میں شادی کی ہوئی ہے۔ اس نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہم تو خود کب سے کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، بھائی نے ہم سب کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ بیٹا، تم کیا چاہتی ہو؟ اپنے بھائی پر کیوں الزام تراشیوں سے باز نہیں آ رہی؟ ابھی کل رات کو میری اس سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلد پاکستان ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے۔ فاطمہ میرے منہ کی طرف دیکھتے ہی جا رہی تھی اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اماں، آپ مت مانیں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی چند چڑھا چکا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی بات پر توجہ نہ دی اور کہا کہ فاطمہ، آج تو مجھے چھوٹی کی طرف جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، تم سے واپس آ کر بات کرتی ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساس کو ایک بار پھر اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گئی۔ میری ساس اور میں گاڑی میں چھوٹی کی جانب جا رہے تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بالکل بھی نہیں بول رہی تھی، بلکہ پورا راستہ ہی خاموش رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم لوگ اس کے گھر کے بالکل سامنے تھے۔ اماں جی پہلی دفعہ پوتی کے سسرال میں آئی تھی۔ ایسی شان و شوکت والا بنگلہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو ملازم نے بلایا کہ گھر میں اس وقت صرف چھوٹی بیگم ہے، باقی لوگ کچھ دیر کے تک آئیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم انتظار کر لیتے۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر کی طرف داخل ہوئے تو اماں اندر کی چمک دمک میں ہی کھو گئیں۔ ہماری اس بدصورت سی بیٹی کے لیے ایسے نصیب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ایک روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہی اماں کی نظر دائیں طرف والی دیوار پر لگی ایک خاتون کی تصویر پر جا کر رکی۔ اسے دیکھتے ہی اماں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگی بہو، جلدی سے گھر چلو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی اب بیٹی سے تو مل لیں۔ لیکن اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک خاتون اندرونی کمرے میں سے باہر نکلی، لیکن وہ مکمل پردے میں تھی، اسے چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ پہلے ہمیں سلام کیا، پھر حال احوال پوچھنے کے بعد بہو کو آواز دی۔ جیسے ہی ایک آواز دی، میری بیٹی کسی رانی کی طرح کمرے سے داخل ہوئی۔ میں اس کا لباس اور چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میری وہی بدصورت بیٹی ہے جس کی نفرت میں ہم سب نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ اماں جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ نقاب پوش بی بی بولی اماں جی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ آپ بیٹھیں کچھ دیر تک، باقی گھر والے بھی آ جائیں گے، ان سے مل کر ہی جائیے گا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا کہ میں یہاں سے اٹھوں۔ اپنی بیٹی کو خوش و خرم دیکھتے ہوئے وہاں ہماری بہت ہی خدمت کی گئی۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں کہ نقاب پوش بی بی کہنے لگی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہیرے جیسی بہو دی ہے، یہ اس قدر اچھی ہے کہ میں سجدہ شکر میں پڑی رہتی ہوں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ کیا میں سچ میں سائمہ کی ماں ہوں جس نے کبھی اس کو گلے سے لگایا ہی نہیں۔ ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے میں سے ایک اور لڑکی داخل ہوئی۔ لڑکی کی گود میں ایک بچہ بھی تھا جو کہ اس قدر کالا اور بدصورت تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی وہ نقاب پوش اٹھی اور اسے گود میں لیتے ہوئے صدقے واری جاتی رہی تھی۔ میں نے تو منہ ہی
दूसरी तरफ कर लिया कि भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करता है। वो निकाब पोश मेरी तरफ ही देख रही थी। एकदम से उठी और इस बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं यूं उछली जैसे कोई सांप मेरी गोद में गिर गया हो। अरे बहन, क्या हुआ? अपने खून से क्यों बेजार होता है? मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि मेरी बेटी 3 माह में कैसे माँ बन सकती है। अल्लाह मुझे भी इंशाल्लाह दादी बनाएगा, लेकिन फिलहाल तो आप दादी बन चुकी हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। अम्मी जान, ये आपका ही खून है, मतलब कि आपका पोता। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अरशद खड़ा था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं आगे बढ़ी ताकि इससे पूछूं कि तुमने यही मुंह काला करना था। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, इस निकाब पोश ने पर्दा ऊपर उठा दिया। मेरी सास उसे देखकर एकदम से सकते में आ गई। मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था, ये सब कुछ क्या हुआ है। अम्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी तो कुछ बताएं। इसी आस्था में मेरी बेटी साइमा आगे बढ़ी और कहने लगी, अम्मी मैं तो छोटी फुप्पो की ही बहू बननी हूँ। मेरी सास ये सब सुनकर सोफे पर ही गिर गई। वो कुछ भी बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। एकदम से ये सब सुनते ही वो माजी के खुले दरीचों में चली गई थी। मेरी सास बताने लगी, कई साल पहले जब फाखरा पैदा हुई, मेरी पूरी औलादों में से ये सबसे ज़्यादा बदसूरत थी। इंतहाई काली कलोटी ऐसी बदसूरत लड़की मुझे किसी भी सूरत में कबूल नहीं थी। हमारे ड्राइवर की कोई औलाद नहीं थी। इसने जब देखा कि हम अपनी इस बेटी के साथ बुरा सलूक करते हैं, इसने मुझसे फाखरा को मांग लिया और अपनी बेटी बना लिया। बस फिर हमारा इस ड्राइवर से कोई राब्ता नहीं हुआ। अब सास चुप हुई तो मेरा बेटा अरशद बोल पड़ा। कहने लगा कि फिर मैंने राब्ता किया अपनी इस फुप्पो से, और वो ऐसे कि मेरी इस फुप्पो की बेटी, जो कि अपनी माँ की हमशक्ल और बदसूरत थी, वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी और हमने एक दूसरे को पसंद करके शादी कर ली थी। और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि दिल तो किसी पर भी आ सकता है। बस मेरा दिल भी आ गया। फिर मैं दादी का बेहद लाडला होने की वजह से इनके घर में मौजूद तमाम अशिया से बाखबर था। एक दिन मैंने संदूक में तमाम तस्वीरें और कपड़े देख लिए थे, लेकिन हमारे घर में तो खूबसूरती को ही तरजीह दी जाती थी। इसलिए मुझे इल्म था, इधर आने से दुनिया इधर उधर हो जाएगी। आप लोग कभी भी मेरी बात नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने इस लड़की से शादी कर ली। नहीं छुप कर नहीं, बल्कि अपनी पप्पो की मर्जी से। आप लोगों ने इस पर इस कदर जुल्म किया था। इतने बरस कबल दादी खूबसूरती का मयार आपने मुहाज गोरे रंग को ही बना लिया था। आपने कभी पप्पो का हाल तक नहीं पूछाना। फिर जब मैंने शादी कर ली तो मेरी छोटी बहन के लिए पप्पो ने मुझसे बात की। मैंने इस रिश्ते वाली को आपकी तरफ भेजा और यूं छोटी की शादी पप्पो के बेटे से हो गई, और वो आज बेहतरीन जिंदगी गुजार रही है। आज मेरे बेटे ने सबकी आंखें खोल दी थी। मेरी नंद और मेरी सास एक दूसरे से लिपट गईं और ना जाने कितनी देर रोती रहीं कि बरसों के बाद इनका मिलन हो रहा था।